مورل ویلیو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اسلام معاشیت کے میدان میں اخلاقی اقدار یعنی مورل ویلیوز پر کی کیا نشاندہی کرتا ہے؟ اور اچھا سوال ہے، اور میں آپ کی اس بات کو جواب دینے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس آیت میں دیکھیے قرآن مجید نے ہم کو ایک سسٹم دیا کہ جہاں پر بھی امیر طبقہ ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ ریسورسز کو آسانی سے ایکسس کر سکتا ہے، جس کے پاس مال فراوانی میں ہے، اس کے لیے قرآن نے ایک اصول بتایا کہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں کہا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تقسیم مال کے جو طریقے ہم نے متعین کیے، یعنی اللہ بتائے گا کہ مال کو تقسیم کیسے کرنا ہے. اصلاً مولا کائنات نے علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مال اصل میں خدا کا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ملکیت میں تم کو بھی شریک کر لیا ہے کہ اپنے ہی مال کو تمہیں عارضی طور پر ٹیمپررلی تم کو کہا ہے کہ تم بھی مالک ہو. یعنی کمیونزم کی طرح تمہاری انڈیویجول اونرشپ اور پراپرٹی کو نل اینڈ وائڈ اور ڈسکارڈ نہیں کیا جو خلاف فطرت ہے. فطری طور پر انسان جب محنت کرے گا تو جو مال ارن کرے گا وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو ڈس اون نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ جو کمیونزم کا ہے یہ خلاف فطرت ہے، دوسری طرف یہ نہیں کہ کچھ ایک گروہ جو ہے وہ تمام ریسورسز پر قابض ہو جائے اور لوگوں کو ذرا ذرا دے دیا کرے اور سب پسماندہ رہیں تاکہ ان کے غلام رہیں. اسلام نے اس کے بھی مخالفت کی. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے طریقے متعین کیے ہیں مال کے ڈسٹریبیوشن کے، وہ صرف اس لیے ہیں کہ تمہارے دولت مند افراد کے پاس دولت جمع نہ ہو جائے، وہ گردش کرتی رہے. یعنی اسلام جو ہے وہ دولت کو ہورڈنگ کے خلاف ہے، اماسنگ آف ویلتھ کے خلاف ہے. ایک صاحب جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا جمع کر رہے ہیں کہ کلہاڑے سے توڑنا پڑے. حکومت اسلامی میں اور ادوار اسلامی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اتنا جمع کیا گیا کہ کلہاڑے سے سونا توڑنا پڑا جبکہ غربا اور مساکین موجود تھے. تو اب آپ نے پوچھا، یہیں پہ دیکھیے وہ مورل ویلیو پہ آ گئی کہ باقی جو نظام ہائے اقتصادیات ہیں وہ انسان کو کیونکہ ایک مادی وجود فقط مانتے ہیں، لہذا وہ مادی وسائل ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں. فقط لگژری آ جائے، کمفرٹ آ جائے، پروفٹ اورینٹڈ آئیڈیالوجی. لیکن اسلام کیونکہ انسان کو مرکب کمپوزٹ مانتا ہے روح اور جسم کا، لہذا جسمانی تقاضے کے ساتھ روحانی تقاضے بھی ضروری ہیں. اور اسلام نے جو اکنامک سسٹم دیا ہے اس کے ساتھ مورل ویلیوز کو اٹیچ کیا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ ڈاکٹرن ہے، یہ تمہاری اخلاقیات اور روحانیت کو بھی فروغ دے اور تمہیں آگے بڑھائے. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں مال کماؤ تو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ، حرام طریقے سے مال نہ کماؤ. اور جب وہ حلال طریقے سے کماؤ تو اپنے ہی کمائے ہوئے مال میں سے ہماری محبت میں، ہماری اطاعت میں ان لوگوں تک اس مال کو پہنچاؤ کہ جو عیال اللہ ہیں، جو اللہ کی عیال ہیں. ہم نے تم کو اپنا امین بنایا ہے تو اس مال کو اپنے پاس جمع نہ کیے رہو، بلکہ جو تمہاری ضرورت ہے اس پہ خرچ کرو، اور سال میں آ کے اس کا جو 20واں حصہ جو 20% ہے وہ نکال دو. اور اپنے کو مالدار تصور نہ کرنا کہ تم بہت بڑے ایرسٹوکریٹ ہو گئے ہو یا کیپٹلسٹ ہو گئے ہو. اصلاً یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں مالک بنایا ہے. لہذا ویلیوز کو اٹیچ کیا کہ غریبوں پر نگاہ رہے، مساکین پر نگاہ رہے، بیواؤں پر ہاتھ رکھنا. اور دیکھو سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، اسلامک ٹیکسز کو ادا کرتے رہنا، تاکہ تم جس معاشرے کے فرد ہو اس معاشرے کی صحت بھی ٹھیک رہے. اسلام نہ مکمل انڈیویجول کو ایبسولوٹ فریڈم دیتا ہے نہ معاشرے کو ایبسولوٹ فریڈم دیتا ہے، بلکہ دونوں میں اعتدال کو قائم کرتا ہے تاکہ ان ویلیوز کے ذریعے، اکنامک سسٹم کے ذریعے روحانیت پر اثر نہ پڑے اور انسان خدا شناس بنا رہے.